امبیسڈر جو ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر وہ سیدھا انہوں نے جناب پاکستان پہ الزام لگا دیا. انہوں نے کہا جناب جیسے حماس ہے ایسے ہی القاعدہ ہے, اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ القاعدہ کو ہاربر کرتے رہے ہیں, آپ لوگ تو دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. یہ ڈینی ڈینن ہے ان کا نام, دی اسرائیلی امبیسڈر ٹو دی یونائٹڈ نیشنز. اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا, پاکستان جو ہے اس نے القاعدہ چیف اسامہ بن لادن کو شیلٹر کیا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان سٹینڈز ود دی قطر. ٹھیک ہے نا جی, تو اس نے انگلی ایسے کی, ڈینی ڈینن نے پاکستان کے سفیر پہ انگلی کی, عاصم افتخار احمد پہ. ٹھیک ہے جی, آپ تو دہشت گردوں کو رکھتے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بات کرنے والے؟ کیونکہ پاکستان نے کہا ہے کہ اچھا پاکستان کیا کرتا ہے, ظاہر بات ہے پاکستان اس سلسلے میں انڈیا اور اسرائیل دونوں کو کلب کرتا ہے. پاکستان انڈیا اور اسرائیل دونوں کو کلب کرتا ہے, اور کلب کرنے کی وجہ سے مطلب یہ چیز ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ دیٹ از سم تھنگ ویری ویری سیریس اینڈ ڈینجرس. یہ ایک سیریس چیز ہے کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ انڈیا سے نکل کے اسرائیل تک بھی جا چکی ہے, لیکن اسرائیل کو ظاہری بات ہے انڈینز نے یہ پوائنٹر ضرور دیے ہوں گے. میں if I will not be wrong, میری assessment ہے یہ, I may be wrong. The world has faced moments like this before. Today, the world remembers the devastating terrorist attacks of September 11th. That tragic day, like October 7th for Israel, was a day of fire and blood. In the aftermath of 9/11, the countries that uphold freedom, equality, and democracy in this council stood shoulder to shoulder. 2 weeks later, this council adopted Resolution 1373. It said plainly, no state may harbor terrorists. No state may fund them. No state may give them safe haven. I urge you all to read this resolution. Any government that does so breaks this council binding obligations. That principle was clear then. It must be upheld today. And when bin Laden was eliminated in Pakistan, the question asked was not, why target a terrorist on foreign soil? No one asked that question. The question was, why was a terrorist given shelter at all? The same question must be asked today. There was no immunity for bin Laden, and there can be no immunity for Hamas. اس پریپریشن بیکاز یہ سیشن پاکستان نے الجیریا اور صومالیہ نے اسپیشلی قطر کے لیے کال کیا, تو دی انڈین ڈپلومیٹس ایٹ دی UN they might have given such points. یہ نہیں کہ اسرائیلیوں کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا, یا وہ they are not aware of Pakistan and history and all that. They might have given such points to India کہ یہ پوائنٹ بھی ایڈ کر لیجئے گا, کیونکہ اسامہ بن لادن وہاں پہ تھا, تو یہ چیز ہے. اب اس کی بھی ایک لاجک ہے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسامہ بن لادن پاکستان میں تھا, which he was there, جس کو قتل کیا امریکنز نے تھرو اسپیشل نیوی سیل کے آپریشن کے ذریعے 2009 میں آئی تھنک, تو مجھے صرف اتنا اس چیز کو سمجھنا ہے کہ کیا القاعدہ کے دہشت گرد دنیا کے کسی اور ملک میں موجود نہیں ہے؟ جب امریکہ ڈیزی کٹر بوم مارتا تھا افغانستان کی پہاڑیوں میں, اور اس وقت کے جو اسپیشل وہ جنرل صاحب تھے, کیا نام تھا ان کا, مائک پاول آئی تھنک ہوا کرتے تھے, بعد میں وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی آئی تھنک بنے, یہ سیکرٹری آف ڈیفینس بنے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس وقت تو وہ مارتے تھے, کہہ رہے تھے ہم افغانین کو ماریں گے, انہوں نے مارا, وہ سارے وہاں سے نکلے اور پاک افغان بارڈر کھلا ہوا تھا, جو کہ آج بھی بہت حد تک کھلا ہی ہوا ہے. اب ہم اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, افغانی کہتے ہیں اس کو بند نہ کریں, ہمارے لوگوں کا آنا جانا ہے اس میں سے. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس طرح ہمارے ساتھ ٹریٹ ہو رہا ہے. ہم بارڈر بند کرتے ہیں, افغانی کہتے ہیں نہیں بارڈر کھول کے رکھو, ہم نے آنا ہے.
ہم کہتے ہیں پاسپورٹ لے کے, وہ کہتے ہیں ہم نے ویزا لینا ہی نہیں ہے, ہم نے ویسے ہی کراس کر کے آنا ہے. تو مطلب پوائنٹ تو یہاں پہ ایسے ہے نا بھائی صاحب, یہ آپ دیکھ لیں. اور پاکستان کو وہ کہتا ہے جی انٹرنیشنل لا کی, پاکستان کہتا ہے اسرائیل نے انٹرنیشنل لا کی, وہ کہتا ہے جی تم نے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کی. پاکستان کہتا ہے جی سیریا, لیبنان, ایران, یمن, دنیا کے ہر ملک میں تم لوگ حملے کرتے ہو, ملٹری سٹرائکس کرتے ہو, غزہ میں تم نے کی. ٹھیک ہے نا جی, یہ سارا کچھ ہوا. اس نے کہا جی غزہ میں کیا, سب کچھ کیا, تم لوگ تو یہ آپ پاکستان, یہ ڈینی ڈینن کو وہاں پہ کہہ رہے ہیں. وہ کہتا ہے جس طرح 9/11 امریکہ کے لیے, 7 اکتوبر اسرائیل کے لیے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہر ملک نے ایک 7 اکتوبر بنایا ہوا ہے, پاکستان کے اندر 90,000 بندہ مار گیا, پاکستان جو ہے وہ کوئی اس طرح کی جو آئیکونک چیز اسٹیبلش نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اے پی ایس میں جو اٹیک ہوا تھا دیٹ از دیر, اس کی ہمیں جو ہے وہ سمجھ آتی ہے. بٹ دا پوائنٹ ہیئر از کہ اے پی ایس اٹیک کو کیا آپ نے وہ سمبلائز کیا, یا کتنی دیر سمبلائز کر کے رکھا. یہ تھوڑا سا پوائنٹ جو ہے نا دیٹ از انٹرسٹنگ بائی دا وے. ٹھیک ہے, اس پوائنٹ کو تھوڑا اسٹڈی کرنا چاہیے ہمیں. لیکن میں اس پہ اگر میں اف آئی ور ناٹ, آپ دیکھیں آپ نے جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا اس پہ اس طرح کے فورمز کے اوپر, تب آپ نے اور انداز سے بات کرنی ہوتی ہے. لیکن گراؤنڈ لیول پہ کیا چیز ہے, گراؤنڈ لیول پہ چیز ڈفرینٹ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب القاعدہ افغانستان میں تھی, اور القاعدہ کو بنایا کس نے, اور عرب ورلڈ سے ان کو ریکروٹ کون کر کر کے افغانستان لاتا تھا. عرب ورلڈ سے ان کو ریکروٹ کر کر کے کون افغانستان لاتا تھا, کس نے ان عربیوں کو ریکروٹ کیا. کیا 9/11 جب ہوا اس میں ایک بھی پاکستانی ملوث تھا؟ پاکستان کا یہ کام ہی نہیں ہے, یہ تو القاعدہ تھا لیڈ بائی دی عربس. بعد میں عرب جو ہیں وہ سیدھے ہو گئے, ان کو لوگوں نے کہا جی ہم تو یہ چیز نہیں کر رہے. سمجھ رہے ہیں جناب, ہم تو یہ چیز نہیں کر رہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو اس بات کی؟ اب میں تو صرف اتنا ہی آپ کو بات بتا سکتا ہوں, یا میں تو آپ کو اتنی ہی بات کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ یار یہ چیزیں جو ہے نا یہ چیزیں دے آر دیر. ٹھیک ہے جی, سو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اب اسامہ بن لادن عربی, ناٹ پاکستانی. جن لوگوں نے 9/11 پہ حملے کیے سارے عربی, کوئی پاکستانی نہیں ہے. جنگ لڑی پاکستان نے, بندے مروائے پاکستان نے, تھیٹر آف وار کیا بنا؟ پاکستان. تو اس چیز کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ القاعدہ جو ہے وہ اس کا ہمارے سے کیا لینا دینا ہے. ہم نے تو القاعدہ ختم کی ہے, اور یہ بات امریکنز کیا نہیں کہتے, کہیں نا امریکنز کے ہم نے یہ نہیں کی, کہیں برٹش, کہیں دنیا کے باقی ممالک کے پاکستان نے نہیں کی. سب کہیں گے پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے اس میں. ایوری ون وڈ سے, سوائے انڈیا اور اسرائیل کے. یہ 2 ممالک ہیں, وہ فار دیئر اون پولیٹیکل اینڈ وہ ریزنس کے لیے وہ کہتے رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں جناب؟ یہ اتنی کوئی وہ چیز نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ جناب یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کا جو ڈپلومیٹک رائیولری ہے دیٹ ول ایکسپینڈ, وہ ایکسپینڈ ہوگی, یہ یاد رکھیے گا, وہ کم نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں, وہ ایکسپینڈ ہوگی, وہ کم نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وی ہیو ریئلائز دس تھنگ ویری کلیئرلی. ہم نے اس چیز کو بہت کلیئرلی ریئلائز کر لیا. ہم نے اس چیز کو بہت کلیئرلی ریئلائز کر لیا کہ بھائی نقصان ہمارا ہوا ہے. کس کا نقصان ہوا ہے؟ میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات بتاؤں جو میں اکثر کہتا ہوں, 2003 سے لے کے اینڈ دین 2025 انڈیا کو ان انٹرپٹیڈ موقع ملیا گروتھ کا, اور پاکستان کس چیز میں مصروف ہو گیا؟ دہشت گردی, وار اینڈ ٹیرر, ٹی ٹی پی, BLA. ہمارے گھر میں ترقی آئی نہیں. چائنیز آئے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے چائنیز کو پکڑ لیا گیا, انہیں کو مارنا شروع کرتے. تو نقصان تو ہمارا ہوا, کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. انڈیا کو تو اس چیز کا سامنا کرنا نہیں پڑ رہا کہ دنیا میں
इंडिया को कुछ सामना तो नहीं करना पड़ रहा है इस चीज में, कि करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा है यार, क्यों करेंगे वो सामना? उनके मुल्क में ऐसा सिचुएशन ही नहीं है, और वो सीधा सीधा ये कह दें कि जनाब पाकिस्तान इन्वॉल्व है, या दुनिया के दूसरे ममालिक कह दें। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।